السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ ہمارے معاشرے میں نشہ آور اشیاء جیسے شراب، سگریٹ، گٹکا اور بہت سی چیزیں اور یہاں تک کہ نشہ آور دوائیاں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ اکثر اس کے بارے میں اب سوال کرتے ہیں کہ کیا ان کے بارے میں جو عید احادیث میں آئی ہے وہ واقعی صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت نشہ آور اشیاء کی حرمت پر واضح دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور اشیاء کے بارے میں فرمایا، ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک اور مشہور حدیث میں ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ نہ کی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ حدیث میں بھی صحیح السند ہے اور بخاری مسلم میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو حدیث کے اعلیٰ درجے کی صحت کو ظاہر کرتی ہے۔ کچھ لوگ ایسی احادیث پیش کرتے ہیں کہ جن میں نشے پر زیادہ شدت والی وعیدیں ہیں، جیسے نشہ آور چیز پینے والا کافر ہو جاتا ہے یا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسی احادیث کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ روایات ضعیف یا مرسل ہیں، لیکن بعض کو حسن درجہ تک درجہ دیا گیا ہے۔ البتہ 40 دن تک نماز قبول نہ ہونے والی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شراب پیے اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ یہاں قبول نہ ہونے کا مطلب نماز ساقط نہیں ہوتی بلکہ اس کا اجر کم ہوتا ہے۔ نماز فرض ہے، اسے چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام نے ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جو عقل کو معاف کر دے۔ نشہ عقل کو ختم کرتا ہے اور عقل دین کی بنیاد ہے۔ جو چیز بنیاد کو ختم کر دے وہ دین کے لیے خطرناک ہے۔ نشہ آور اشیاء قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ہیں۔ وعید والی احادیث میں سے اکثر صحیح یا حسن درجے کی ہیں۔ ایسی روایت کو جھٹلانا یا ان کی صحت پر بلا تحقیق اعتراض کرنا دینی بے ادبی ہے۔ احتیاط، تحقیق اور توبہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔